الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في آية أخرى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لیکن مدح و مقالتی میں محمد کی میری بساط نہیں ہے کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کروں. ہاں، اپنے اشعار کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے اپنے اشعار کو بہتر بنایا ہے. کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہ گزری ہے نہ گزر سکتی ہے جن کی سیرت کے اوپر اور جن کی زندگی کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں. علماء فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ علماء نے بیانات کیے ہیں. لیکن حق بات تو یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق نہ ادا ہوا ہے نہ ادا ہو سکتا ہے. لکھنؤ کے ایک نامی گرامی شاعر میر انیس گزرے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری مدح ہے کیا ہے شہنشاہ. میں کیا ہوں اور میری مدح ہے کیا ہے شہنشاہ. حسان فرزدق ہے یہاں عاجز و حیراں شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ عاجز سخن فہم سخن سنج سخن گا. کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی لکنت یہی ہے کرتی زبان فصحا کی. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہ کوئی داستاں ہے جس میں لطف داستاں بھر دوں نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیاں کر دوں. یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا. یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے کا. اسے شمس الضحیٰ کہیے اسے شمس الضحیٰ کہیے اسے بدر الدجا کہیے مگر اس کی شریعت کا عدم مانے ہے کیا کہیے. سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ نہ اسپا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ نہ اسپا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا یہ بڑا موضوع ہے. اور اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کسی نے کہا ہے جیسے ہمارے اردو کی مثال ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت اور ہم جیسا ادنا آدمی بیان کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. جتنے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تمام کے کمالات ایک طرف اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ایک طرف. میرے بھائی بزرگوں، ایک سیرت کے طالب علم کے لیے ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ پیغمبر کی کون سی زندگی کو بیان کرے. آپ علیہ السلام کی زندگی کے کون سے شوشوں کو بیان کرے. آپ کے کون سے کمالات کو چھوڑے اور کن کو بیان کرے. لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر کسی کے مکمل کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے.
میرے بھائی بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ظلمت تھی، ضلالت تھی، جاہلیت تھی۔ دنیا کا حال یہ تھا کہ پوری دنیا پر اور پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ نظام بھی مکمل نہیں تھا۔ عدل، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، ورع اور زہد کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ سچ کہا ہے حفیظ جالندھری نے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا فضل فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاٹ لایا۔ ایسے پرفتن دور کے اندر شہدائیان لات عزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مکے سے اور دنیا سے وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کے اندر آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بھیجا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اپنے ننھے سے لخت جگر چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹے کو دیکھتی ہیں، بے انتہا خوش ہوتی ہیں، لیکن دل میں کچھ احساسات بھی ہیں، دل میں کچھ غم کے اثرات بھی ہیں، اور یہ بات زبان پہ لاتی ہیں اور کہتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے، کاش آج محمد رسول اللہ کے باپ ہوتے، جو اس بچے کو جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کے کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لے کے آتے۔ غیر سے آواز آتی ہے کہ آمینہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کا رب میں ہوں، مربی بھی ہوں اور استاد بھی ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو دل چاہے میں معراج سے بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو میں کنکڑوں سے اور پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ اس لیے آمینہ رضی اللہ عنہا کے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ عبد المطلب آتے ہیں جو آپ کے دادا ہیں اور بچے کو دیکھتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمینہ کچھ نام سوچا ہے۔ آمینہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ دل میں کئی سارے نام آتے ہیں لیکن ایک نام زیادہ پسند آ رہا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے جب یہ بات سنی تو کہا آمینہ اس جیسا نام پورے جزیرۃ العرب ہی کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آمینہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عبد المطلب صرف نام ہی نہیں بلکہ جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، محمد کے نام ہے تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی وہ ہے جس کی اپنے بھی تعریف کرے، بیگانے بھی تعریف کرے، دوست بھی تعریف کرے، دشمن بھی تعریف کرے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور حقیقت میں آپ کی تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، دشمن بھی کرتے ہیں۔ وہ مکے کے جوہنا جو محمد رسول اللہ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن ہاں وہ بھی جب محمد کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے صادق آ رہا ہے، سچا آ رہا ہے۔ وہ بھی محمد کا نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ امین اور امانت دار کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، اس تاریخ کے اندر، اس روئے زمین کے اندر جو بھی انسان گزرا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، اس نے آپ کی تعریف کی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی دوسرے دھرم سے اس کا تعلق ہو۔ آقا علیہ السلام کی ہر ایک نے تعریف کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں تعریف کی ہے۔ ایک ہندو شاعر جس کا نام جگر ناتھ اٹال ہے، اس نے میرے آقا
آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب اشعار کہے ہیں، اور اس نے کہا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہے ہیں، یہ ایک ہندو شاعر کے جذبات ہیں، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج کا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، بھلا تو کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، اس دنیا کی افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہے ہیں، یہ غیر نے کہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے آقا کا ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد۔ احمد آپ کا نام آسمانوں پہ ہے اور محمد آپ کا نام زمین پہ ہے، زمین کی ہر مخلوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بیان کرنے کے لیے اور آپ کی سیرت کا احاطہ کرنے کے لیے کسی بھی زبان کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا ہے، کوئی بھی ایسی لغات ایجاد نہیں ہوئی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا احاطہ کیا جا سکے، جس الفاظ کی ادائیگی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تعریف کی جا سکے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے اس دنیا میں گزرے ہیں جن کا نام مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں ایک خط لکھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں کچھ تاریخ لکھنا چاہیے اور آپ کی سیرت کو لکھنا چاہا۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد قلم لے کے بیٹھتے ہیں اور عشق محبت کی داستان شروع کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو لکھنا شروع کرتے ہیں اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کتاب صبح فجر تک 250 صفحے کی کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام رکھتے ہیں النبی الخاتم۔ اس کتاب کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب کی شروعات جو کرتے ہیں اور کتاب کی جو لکھنے کا آغاز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آنے کو تو بہت سارے آئے، یہ ان کا پہلا لفظ ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کو تو بہت سارے آئے، لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ ہاں، اس دنیا کے اندر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو آنے کے لیے آئے، اور آگے وہ لکھتے ہیں آپ آئے تو آتے چلے گئے، آپ پھیلے تو پھیلتے چلے گئے، اور آپ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، اور آپ کا لایا ہوا پیغام پوری دنیا کے اندر اور پورے عالم کے اندر عام ہوتا رہا۔ میرے بھائی بزرگوں، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آگے چل کر کے کہ لاکھوں ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھوں ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوعی آفتاب دشت و نگر بہر بہر۔ وہ کہتے ہیں رات ہوتی ہے، آسمان پہ لاکھوں ستارے ہوتے ہیں، لیکن ان ستاروں سے روشنی نہیں ہوتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے ایک سورج طلوع ہوتا ہے، ایک سورج نمودار ہوتا ہے اور پوری دنیا کو اور پورے عالم کو منور و روشن کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے میرے آقا کالی کملی والے مدینے کے راجا فاتح بدر حنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان کے آنے سے روشنی ہوئی، لیکن وہ روشنی نہ ہوئی جو آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئی ہے۔ وہ تمام انبیاء ستاروں کے مانند ہیں اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مانند ہیں کہ رات میں لاکھوں ستارے ہوتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے اور ایک سورج پوری دنیا کو اور پورے عالم کو منور و روشن کر دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ایک تو وہ ہے کہ ہم کریں یا آپ کریں، یہ دنیا کا کوئی انسان کرے یا کوئی مفسر اور محقق اور مدبر کرے اور کوئی محقق کرے، اور ایک وہ ہے کہ آپ کی تعریف خود عرش والا خدا کرے۔ لہذا میں آج چاہتا ہوں آج میں آپ کے سامنے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف بیان کروں
کروں جو ہمارے خدا نے بیان کیا, جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے بیان کیا, جو رب العالمین نے اور جو رحمان الرحیم نے بیان کیا. آئیے ہم کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اماں آپ ہمارے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی خوبیوں کو بیان کیجیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام سے کہتی ہیں کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اما ہم قرآن پڑھتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ارے صحابہ قرآن پڑھو اور قرآن کو پڑھتے جاؤ اور قرآن کا مطالعہ کرتے جاؤ, قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ. قرآن کے ہر ہر صفحے پر, قرآن کے ہر ہر ورق پر کالے کملی والے محمد رسول اللہ کا حسن پھیلا پڑا ہے. قرآن کے ہر صفحے پر پیغمبر کی تعلیمات ہے, قرآن کے ہر صفحے پر پیغمبر کی تذکرہ ہے, قرآن کے ہر صفحے پر پیغمبر کی خوبیاں موجود ہیں. آئیے ذرا ہم قرآن کے پاس چلتے ہیں اور قرآن ہی سے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف چاہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں قرآن ذرا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کر. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ہم کہتے ہیں قرآن ذرا میرے نبی کی زلفوں کو بیان کر. قرآن کہتا ہے واللیل. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کے چہرے کو بیان کر. قرآن کہتا ہے والضحیٰ. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی دانتوں کو بیان کر. قرآن کہتا ہے یاسین. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی آنکھوں کو بیان کر. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی زلفوں کو بیان کر. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کے ہاتھوں کو بیان کر. قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کے سینے کو بیان کر. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی کملی کو بیان کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی چادر کو بیان کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی بیویوں کو بیان کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنات. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کر, میرے نبی کی صفات کو بیان کر. قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدہ کہتا ہے, بشیرہ کہتا ہے, نذیرہ کہتا ہے, داعی الی اللہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کر. قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میرے نبی کے صحابہ کو بیان کر. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون کہتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں یہ ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ اما عائشہ کہتی ہیں قرآن پڑھتے جاؤ, قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ. قرآن کے ہر صفحے پر, قرآن کے ہر ورق پر میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سے اے قرآن ذرا میرے نبی کی شان کو بیان کر. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. پیغمبر ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا. پیغمبر ہم نے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا. آئیے ذرا تاریخ کی روشنی کے اندر ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو قرآن نے اور اللہ نے کس طریقے سے بلند کیا ہے. میرے بھائیوں تاریخ گواہ ہے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے کالی کملی والے پر, قربان جائیے محمد رسول اللہ پر, قربان جائیے مدینے کے راجا فاتح بدر حنین آقا کملی والے محمد رسول اللہ پر کہ آپ کی پیدائش بعد ہوتی ہے اور آپ کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کا آغاز پہلے شروع ہو جاتا ہے. جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگتے ہیں, آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہوتا ہے. اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اگر تجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت پڑے محمد کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگ لینا. بیٹے شیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا یہ محمد کون ہے؟ ابا آپ جن کا نام لے رہے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بیٹے بس اتنی بات سمجھ
समझ लीजिए और इतनी बात ज़हन में बिठा लीजिए, अगर मोहम्मद का दुनिया में आना ना होता, इस कायनात को बनाया ना जाता, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश मकसद ना होती, ये जमीन का निजाम ना होता, आसमान का निजाम ना होता, चांद सूरज सितारों का निजाम ना होता। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ पैगंबर अगर तेरी बेशक मकसद ना होती और तुझे दुनिया में भेजना मकसूद और मतलूब न होता, हम इस कायनात को न बनाते, इस कायनात को न सजाते। मेरे भाइयों, आज हम और आप इस दुनिया में मौजूद हैं, ये भी सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। हम और आप दुनिया में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये भी सदका है काली कमली वाले मदीने के राजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, हर एक नबी का नाम लेके अल्लाह ने उनको मुखातब किया है, हर एक नबी का नाम लिया है, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, याकूब अलैहिस्सलाम हो, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम हो, हर एक नबी का नाम लेके अल्लाह ने उनको खिताब किया है। लेकिन कुर्बान जाइए अपने पैगंबर पर, कुर्बान जाइए मदीने के राजा पर, कुर्बान जाइए काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, कि अल्लाह ने आपका नाम नहीं लिया है, कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा है, कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, कहीं वज़्ज़ुहा कहा है, कहीं तोहा कहा है, कहीं यासीन कहा है। अलगर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब और अनोखे अंदाज से याद किया और याद फरमाया है। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह ने कहा पैगंबर हम तुम्हारे तज़किरे को बुलंद कर देंगे, तुम्हारे तज़किरे को ऊंचा कर देंगे। मेरे भाइयों, आप तारीख पढ़िए और पैगंबर की सीरत पढ़िए। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को, मेरे नबी को, मेरे आका को 4 बेटियां और 3 बेटे दिए थे। एक बेटे का नाम तैयब ताहिर था, एक का नाम कासिम था, एक का नाम इब्राहिम था। पहले बेटे का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद दूसरे बेटे का इंतकाल हो जाता है। आपका तीसरा बेटा है जिसका नाम इब्राहिम है। ये हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु आपके छोटे फर्जंद हैं और थोड़े से बड़े होते हैं। किताबों में लिखा है कि इस लायक होते हैं कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घोटनी पर पीछे आपको पकड़ करके बैठ जाया करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये छोटे साहबजादे हैं, 2 बेटों का इंतकाल हो चुका है, ये आखिर आपके बेटे हैं, ये बीमार हैं। उधर कुफ़ार मक्का खुशियां मना रहे हैं, मक्के के अंदर दारुल नदवा के अंदर काफिर जमा हैं और खुशियां मना रहे हैं। अबू लहब खुशियां मना रहा है, अबू जहल खुशियां मना रहा है, उतबा और शैबा खुशियां मना रहा है। मक्के के अंदर मीटिंगें कायम की जा रही हैं और ये लोग कह रहे हैं कि लोगों, मक्के वालों, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद का नाम अनकरीब नऊज़ बिल्लाह दुनिया से मिट जाएगा। मोहम्मद का याद करने वाला कोई दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान का जो नाम बाकी रहता है उसकी नस्ल से बाकी रहता है, उसकी औलाद से बाकी रहता है। जब आपकी कोई नरीना औलाद ही नहीं रहेगी, जब आपका कोई बेटा नहीं रहेगा, आपका कोई पोता नहीं रहेगा, तो आपका नाम इस दुनिया में कौन लेगा? मेरे भाइयों, वो अल्लाह क्या कुदरत वाला है, अगर देने पे आ जाए तो अपने दुश्मनों को दर्जनों औलाद दे दे, और लेने पे आ जाए तो अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बेटे दिए और तीनों बेटे ले लिए। ये आपके सबसे छोटे साहबजादे हैं, बीमार हैं, अल्लाह के नबी परेशान हैं, उधर काफिर खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हाथ में अपने नन्हे से लगते जिगर को लिए हुए हैं। उधर आपके बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते हैं और ये जुमला बार बार कहते हैं, या इब्राहिम अना बिफ़िराक़िका लमहज़ून, बेटे तेरे दुनिया से जाने की वजह से मुझे गम हो रहा है, बेटे दुनिया से जा रहा है, मुझ मोहम्मद को गम हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, जैसे मक्के के कुफ्फार को और मक्के के जालिमों को और मक्के के जाहिलों को इस बात की खबर होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है, वो खुशियां मनाने लगते हैं। वो मक्के के अंदर खुशियों की लहर हो जाती है, गाने और बजाने मनाए जाने लगते हैं और मक्के के लोग गाना और बजाना शुरू
کر دیتے ہیں، پٹاخے داغنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مکے کے لوگوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے 3 بیٹے تھے، پہلے کا انتقال ہو گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا، آپ کا تیسرا بیٹا تھا، آج اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد محمد کا نام لینے والا، محمد کو یاد کرنے والا، محمد کی خوبیوں کو بیان کرنے والا، محمد کے تذکروں کو بیان کرنے والا، محمد رسول اللہ پر اپنی جان کو نشاور کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے اس محمد رسول اللہ کی عظمت پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی بلندی پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی رفعت پر۔ آپ پریشان زمین پہ ہوتے ہیں، عرش والا خدا آپ کو تسلی دیتا ہے اور آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیغمبر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا نام بلند کر دیں گے، تمہارا تذکرہ بلند کر دیں گے، رفعنا لک ذکرک۔ پیغمبر ہر ملک کے اندر، دنیا کے ہر کونے کے اندر، دنیا کے ہر خطے کے اندر، دنیا کی ہر قوم کے اندر تمہارے نام لیوا قیامت تک باقی رہیں گے۔ تمہاری جان تمہارے نام پر اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے، تمہیں محبت سے یاد کرنے والے، تم پر اپنی جانوں کو فدا کرنے والے ہر زمانے کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر قوم کے اندر موجود رہیں گے۔ اے محمد ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ ہاں، جو تیرے دشمن ہیں، جو تیرا مذاق بنا رہے ہیں، جو آپ کے بیٹے کے انتقال پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ہی مقتول نصب ہو جائے گا۔ محمد آپ کا نام پوری دنیا میں باقی رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا پیغمبر ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کے تذکرے کو کیسے بلند کیا۔ آپ چلے جائیے، تاریخ کا مطالعہ کریے، کتابوں کا مطالعہ کریے۔ اگر تورات کے اندر کہیں اللہ کا ذکر ہے، تورات میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ انجیل میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ کلمے میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اذان میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تکبیر میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ مشرق میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ مغرب میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرا خدا رب العالمین ہے اور میرا محمد رحمت للعالمین ہے۔ میرے خدا پر خدائی ختم ہے تو میرے محمد پہ مصطفی ختم ہے۔ یہی ہے ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا پیغمبر ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، تکبیر میں کلمہ میں، تکبیر میں کلمہ میں، آذان و نمازوں میں، تکبیر میں کلمہ میں، آذان و نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ تکبیر میں کلمہ میں، آذان و نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل و شاہ سے پوچھو، اس نام کی لذت دل و شاہ سے پوچھو۔ جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم یہ خلد بری پر، فرماتے تھے آدم یہ خلد بری پر لکھا ہوا تربہ پہ ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اندازہ کریے اور سوچیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا مکے کی وادیوں کے اندر اور مکے کی پتھریلی زمین کے اندر آپ اکیلے دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہیں، پورا زمانہ آپ کا مخالف ہے۔ ایک طرف آقا علیہ السلام اکیلے ہیں اور دوسری طرف پورا عرب کا معاشرہ ہے، عرب کی بدی تہذیب ہے، عرب کے لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام تنہا اکیلے ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی ایکتا اور اکیلے ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، کوئی آپ کو پاگل کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، تو کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے، کوئی آپ کو بیوقوف کہتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ
آپ اندازہ کریے ایک آدمی کی ایک بات ہو اور پوری دنیا کی ایک بات ہو تو لوگ اکیلے کو بیوقوف کہیں گے، اکیلے کو جاہل کہیں گے، اکیلے کو ساحر کہیں گے۔ اس مکے کی بدو تہذیب کو اور مکے کے ان جہلائے عرب کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ایک وقت آنے والا ہے جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، جس کو ہم ساحر اور مجنون کہتے ہیں، جس کو ہم معاشرے میں کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، ان کا نام پوری دنیا کے اندر، ان کا نام پوری دنیا کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر، ہر بر اعظم کے اندر اور دنیا کے ہر خطے کے اندر، ہر قوم کے اندر پہنچے گا۔ اور ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں وہ لوگ ہوں گے جو محمد پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان پیش کرنا اور آپ علیہ السلام کی محبت سے مر مٹنا ان کے لیے فخر کی چیز ہوگی۔ اس زمانے کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، ابو جہل نہیں جانتا تھا، ابو لہب نہیں جانتا تھا، عتبہ اور شیبہ کو معلوم نہیں تھا جس کو ہم پتھر مارتے ہیں، جسے ہم پاگل کہتے ہیں، جسے ہم دیوانہ کہتے ہیں، ان کا جلایا وہ چراغ پوری دنیا کے اندر عام ہوگا اور ان کے نام پر مرنے والے، ان کے نام پر مر مٹنے والے پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر اور پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر اور پوری دنیا کے ہر قوم کے اندر موجود ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ اندازہ کریے اور سوچئے اور سمجھیے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت کو لے کر کے، دین کے پیغام کو لے کر کے، دین کی فضا کو لے کر کے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، پورا عرب آپ کا مخالف ہوتا ہے، پوری دنیا آپ کی مخالف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کے پرچم کو اور آپ کے پیغام کو اور آپ پہ لائی ہوئی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا۔ آپ کو وقت بھی یاد ہونا چاہیے، ایک صحابی ہیں وہ اپنے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، پیغمبر کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا، جب میں آقا علیہ السلام کی تعلیم سے متاثر نہیں ہوا تھا، میں ہر سال مکے جاتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ مکے کے اندر ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انتہائی حسین، انتہائی جمیل شخص ہیں، لیکن ان کے چہرے پر کچھ احساسات ہیں، ان کے چہرے پر کچھ افکار و خیالات ہیں، ان کے چہرے پر کسی چیز کی کچھ نکیریں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام مکے کی گلیوں کے اندر چلے چلہا ایک گھر پہ جاتے ہیں، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، تیسرے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے دستک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان اور اسلام اور ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب آخری مرتبہ مکے کے اندر جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی محمد نامی شخص ہیں اور وہی ان کے چہرے کا حسن جمال ہے اور وہی آقا علیہ السلام کے احساسات اور جذبات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک دروازے پہ جاتے ہیں، کنڈی بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اندر سے ایک شخص باہر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر تعلیم کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی بشاشت کے ساتھ اس کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اتنی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، آپ نے کوئی بدکلانی نہیں کی تھی، آپ نے کوئی گستاخانہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ صرف ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کے یکتا اکیلے ہونے کا بول بولا تھا۔ وہ ظالم آگے بڑھتا ہے، وہ جادو آگے بڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو بڑا بڑا کہتا ہے، آپ پر لاوطان گرفت کرتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ ہی رہا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے ایک ظالم دوڑا ہوا آتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زور سے پھٹکا مارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ ہی رہا ہوں، میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ظالم اور آگے بڑھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متانت اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنا سر جھکائے کھڑے ہیں اور ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک ظالم اور آگے بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے
रहे हैं कि मैं देख रहा था, मेरे देखते ही देखते एक जालिम आगे बढ़ता है, एक जाबिर आगे बढ़ता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते हुए चेहरे पे थूक होता है। मेरे भाइयों, अंदाजा करिए, सोचिए किस चेहरे पे थूका जा रहा है। ये वो चेहरा है जिसकी कुरान कसम खा रहा है, ये वो चेहरा है जिसको दुनिया का बनाने वाला खुदा इस चेहरे की कसम खा रहा है, ये वो चेहरा है जिसके बारे में अल्लाह कहते हैं ये ज़ुहा पैगंबर के चमकते हुए चेहरे की कसम। ये वो चेहरा है जिसके बारे में सहाबा और सहाबियात कहते हैं रब्बे काबा की कसम, मैं चौदह रात के चांद को देखता था और मोहम्मद के चेहरे को देखता था, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा 14वीं रात से ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। ऐसे चेहरे पर थूका जा रहा है, नौज बिल्लाह, ऐसे चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के चमकते हुए चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी दिल के साथ, आप अलैहिस्सलाम फटे हुए लिबास के साथ, आप अलैहिस्सलाम जख्मी दिल के साथ शिकस्त हाल होकर के अपने घर वापस लौटते हैं। उधर आपकी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा को जब इस बात की खबर होती है और ये बात मालूम होती है कि आज मेरे बाप के साथ, आज मेरे वालिद माजिद के साथ, आज काली कमली वाले के साथ जालिमों ने और काफिरों ने इंतहाई नाज़ेबा सलूक किया है, आज मेरे बाप के चमकते हुए चेहरे पे थूका गया है, आज मेरे बाप के चमकते हुए चेहरे पे थप्पड़ मारे गए हैं, आज मेरे बाप को गालियां दी गई हैं, आज मेरा वो बाप जिसके बारे में खुदा कहता है लौला का वमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ पैगंबर अगर आपको पैदा करना न होता हम जमीन और आसमान को न बनाते, हम चांद सूरज सितारों को न बनाते। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा एक गिलास में पानी लेती हैं, टूटे हुए दिल के साथ, बहती हुई आंखों के साथ आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती हैं, अपने बाप का इस्तकबाल करती हैं, दोनों जहां के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करती हैं। आका जब देखते हैं मेरी बेटी रो रही है, आका जब देखते हैं मेरी बेटी आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आका जब देखते हैं कि मेरी बेटी सावन के बादलों की तरह मेरी बेटी की आंखें आंसू बहा रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गले लगाते हैं। आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से कहते हैं बेटी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरे बाप को जाया नहीं करेगा और तेरे बाप का लाया हुआ पैगाम और तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे और पक्के घर के अंदर पहुंच के रहेगा। यही मेरे भाइयों माना है बड़ा सारा लगा जिक्र। अल्लाह ने कहा पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया और ऐसा ऊंचा किया कि दुनिया के अंदर किसी का जिक्र ऐसा ऊंचा ना हुआ है और ना हो सकता है। मेरे भाइयों, बात चल रही है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात की और बात चल रही है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान करना, सीरत का सुनना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसे करना, ये सब इबादत है। पैगंबर की सीरत का सुनना भी इबादत है और पैगंबर की सीरत का सुनाना भी इबादत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का बयान करना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी थी। पहली आयत तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने कहा था कि पैगंबर हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह ने कहा था कि पैगंबर हमने आपके नाम को ऊंचा कर दिया, हमने आपके काम को ऊंचा कर दिया, हमने आपके किरदार को, आपके अखलाक को ऊंचा कर दिया। दुनिया में कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरता है और कोई ऐसा मिनट नहीं गुजरता है जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जाता हो और जिस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ न की जाती हो। 5 वक्त मस्जिद के मनारों से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं और वो लोग जो अबू जहल थे, अबू लहब थे, उतबा और शैबा थे, जिनको अल्लाह ने माल भी दिया था, औलाद भी दी थी, लेकिन वो पैगंबर के दामन से वाबस्ता नहीं हुए, पैगंबर की तालीमात से वाबस्ता नहीं हुए। आज अबू जहल का नाम कोई इज्जत नहीं ले रहा है, आज अबू जहल का नाम
کوئی عظمت سے نہیں لے رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر ابو جہل کے نام لینے والے, ابو لہب کا نام لینے والے, عتبہ اور شیبہ کا نام لینے والے موجود نہیں ہیں. ہاں اگر موجود ہیں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں تو محمد کا نام لینے والے اس لیے زمین پہ موجود ہیں. اے بھائیو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام کفار مکہ کو ایک دعوت پہ جمع کیا. تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگوں میں ایک پہاڑ کے اوپر ہوں اور میرے سامنے آپ لوگ ہیں. میرے پہاڑ کے پیچھے کیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے, اے مکے کے لوگوں کیا تم لوگ میرے بات کو مانو گے اور سچا جانو گے؟ مکے کے تمام لوگوں نے ایک زبان میں یہ بات کہی تھی, میرے آقا آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ جیسا بچہ آج تک کسی کی ماں نے جنا نہیں ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, آپ کی بیانی نہیں کر سکتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو, اگر میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں تو میں آخرت کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحوا, ایک اللہ کو مانو اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس کے تقاضے پہ عمل کرو, تم کامیاب اور کامیاب ہو جاؤ گے. اتنی بات کہنی تھی. وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہہ رہے تھے, آپ کو امین کہہ رہے تھے, آپ کو امانتدار کہہ رہے تھے, وہی آپ کے جانے دشمن ہو جاتے ہیں, وہی آپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ محمد کو کیا ہو گیا, یہ اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا پیغام ہمیں دے رہا ہے. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد پاگل ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ مجنون ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جادوگر ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. ایسے موقع پر ابو لہب نے جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا, اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ, اے محمد تم برباد ہو جاؤ, اے محمد تمہارا ناش ہو. کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ میں اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک تیرے نئے دین کی اتباع کروں؟ میرے بھائیوں, اسی وقت اللہ نے پوری آیت پوری سورت نازل کی اور اللہ نے کہا تبت یدا ابو لہب, اس دنیا میں محمد برباد ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ آباد ہونے کے لیے آئے ہیں. آپ برباد نہیں ہوں گے. ہاں وہ لوگ برباد ہو جائیں گے جو محمد کے دشمن ہیں, وہ لوگ برباد ہو جائیں گے جو محمد کی تعلیم سے منحرف ہیں, وہ لوگ برباد ہو جائیں گے جو محمد رسول اللہ کے جانی دشمن ہیں. اللہ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, تبت یدا ابی لہب تب, اور ابو لہب برباد ہو جائے. اور آگے اللہ نے کہا تھا میرے بھائیوں, دنیا میں ایسے بہت کم قسم کے لوگ ہوں گے جن کے پاس مال بھی ہو اور اولاد بھی ہو اور اس میں جمال بھی ہو. دنیا میں یا تو انسان کے پاس مال ہوتا ہے یا اولاد ہوتی ہے یا اس میں جمال ہوتا ہے. ابو لہب ایسا آدمی تھا کہ اللہ نے اسے مال بھی دیا تھا, اس کو اولاد بھی دی تھی, اس کو اسے جمال بھی دیا تھا. چنانچہ لہب کے معنی آتے ہیں شعلے کے, اور لہب کے معنی آتے ہیں انگارے کے. وہ ایسا حسین و جمیل تھا, ایسا چمکدار تھا جیسے آگ کا انگارہ چمکدار ہوتا ہے, جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے, ایسا وہ خوبصورت ابو لہب تھا. اور آگے اللہ نے اس کو 12 بیٹے دیے تھے. مکے کا سردار تھا, مکے کا رئیس تھا, مکے کا مالدار تھا. اس کو اپنی اولاد کے اوپر, اس کو اپنے مال کے اوپر, اس کو اپنے رئیسی کے اوپر اور اس کو اپنے حسن جمال پہ ناز تھا. ساری دولت اس کے پاس تھی. اگر کوئی دولت نہیں تھی تو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا. اگر کوئی نعمت اس کے پاس نہیں تھی تو اسلام کی نہیں تھی. اگر کوئی دولت اس کے پاس نہیں تھی تو ایمان کی نہیں تھی. اگر کوئی نعمت اس کے پاس نہیں تھی تو قرآن کی نہیں تھی, کلمہ طیبہ کی نہیں تھی. اللہ نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کے نہ تو مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی. چنانچہ ایسا ہوا مکے کے اندر ایک بیماری پھیلتی ہے جس کا نام طاعون ہوتا ہے, وہ ابو لہب کے لگتی ہے. ابو لہب اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے لڑکے اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری متعدی ہو جائے اور ہمیں بھی لگ جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری پھیل نہ جائے. چنانچہ اس کے لڑکے اپنے باپ کو اٹھا کر کے ایک
دور جگہ گھر سے دور لے جا کے ڈال دیتے ہیں. ابو لہب جو مکے کا سردار ہے, ابو لہب جو حسن و جمال والا ہے, ابو لہب جو اولاد والا ہے, ابو لہب جو مال والا ہے, وہ مکے کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, انتقال ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک دن ہوتے ہیں, 2 دن ہوتے ہیں, 3 دن ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے 10 دن ہو جاتے ہیں. اس کی لاش اسی طریقے سے مکے کے اندر پڑی ہے, لاش پھولنے لگتی ہے اور لاش پھٹنے لگتی ہے اور لاش سے بدبو پھیلنے لگتی ہے. مکے کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ابو لہب کے لڑکوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو اپنے باپ کو دفن کرو یا ہم مکے والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ تمہارا باپ ایک بیماری کے اندر مرا ہے. اگر اس کو دفن نہیں کرو گے تو یہ بیماری پورے مکے کے اندر پھیل جائے گی. چنانچہ ابو لہب کے لڑکوں نے کچھ مزدوروں کو بلایا, ان کو پیسے دیے اور ایک گڑھا کھدوا کر کے اور لکڑی کے ذریعے سے جس طریقے سے ایک مردار جانور کو دفن کیا جاتا ہے, جس طریقے سے ایک سڑے ہوئے اور گندے جانور کو دفن کیا جاتا ہے, اس سے کہیں غلط طریقے سے ابو لہب جو مکے کا سردار ہے اس کو دفن کیا گیا. اور اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا, دنیا والوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو, کامیابی محمد کے دامن کے اندر ہے. دنیا والوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو, کامیابی آقا علیہ السلام کے طریقوں کے اندر ہے. اگر پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ کامیابی چاہتا ہے, وہ ابو لہب کے انجام کو پڑھے, ابو لہب کی زندگی کو پڑھے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہمیں کامیابی مال میں ملے گی, وہ ابو لہب کی زندگی کو پڑھ لے. اگر کوئی سوچتا ہے ہمیں کامیابی وزارت میں ملے گی اور ہمیں کامیابی جو کسی عہدے پہ ملے گی, وہ ابو لہب کی زندگی کو پڑھ لے. اگر کوئی چاہتا ہے ہمیں کامیابی اس وقت ملے گی جب ہمارے درجنوں اولاد ہوں, تو ابو لہب کی زندگی کو پڑھ لے. اگر کوئی چاہتا ہے ہمیں کامیابی ملے گی جب ہم حسن و جمال والے ہوں گے, تو ابو لہب کی زندگی کو دیکھ لے. ابو لہب کے پاس تمام خوبیاں تھی, اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی, اس کے پاس قرآن کی دولت نہیں تھی, وہ پیغمبر کا دشمن تھا. اس لیے اللہ نے اس کا انجام پوری دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا. میرے بھائیوں, ہم آپ نام لے رہے ہیں محمد رسول اللہ کے, ہم آپ غلامی کو دم بھرنے والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم اور آپ آقا علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں, جیسے کہ بھی ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی محسن صاحب نے بتایا کہ محمد رسول اللہ سے محبت صرف نام لینے میں نہیں ہے, محمد سے محبت صرف غلامی کا دعویٰ کرنے میں نہیں ہے, اور صرف جھنڈیاں لگانے میں نہیں ہے, صرف اگربتیاں لگانے میں نہیں ہے, صرف موم بتیاں لگانے میں نہیں ہے. محمد سے محبت آپ کی سیرت کو اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کے اخلاق کو اپنانے میں ہے. اگر ہم پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں گے, آپ کے کردار کو اپنائیں گے, آپ کی سیرت کو اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے, تو حقیقی معنی میں ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کو دم بھرنے والے ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر ہماری زندگی سنتوں سے دور ہے, ہماری زندگی اسلامی شاعر سے دور ہے, ہماری زندگی قرآن سے دور ہے, ہماری زندگی اپنے آقا کے کردار سے دور ہے, آقا کے اخلاق سے دور ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے ہمارے آقا کیا کھاتے تھے, ہمارے آقا کیا پہنتے تھے, ہمارے آقا کی زندگی کیسی تھی, ہمارے آقا کا کیا نام تھا. کتنے وہ لوگ تھے جو پیغمبر سے محبت کو دم کرتے ہیں. آپ اسے معلوم کیجیے پیغمبر کے والد ماجد کا نام کیا تھا, پیغمبر کی ماں کا نام کیا تھا, پیغمبر کے دادا کا نام کیا تھا, ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. میرے سامنے ایک صاحب دوسرے مذاہب کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات فراہم کر رہے تھے اور بڑے اچھے اور اچھوتے انداز سے فلاں لوگوں کے واقعہ بیان کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, میں نے بتایا میرا نام محمد صغیر ہے. ہم نے کہا محمد کے ماننے والے ہیں, آپ غیروں کی تعلیم بیان کر رہے ہیں, ذرا یہ بتائیے آقا آپ کس کے امتی ہیں, اور ہمارے آقا کا کیا نام تھا, اور ہمارے آقا کی دادا اور دادی کا اور والد اور والدہ کا کیا نام تھا. وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں. جو دوسرے مذاہب کی تعلیم کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور واقعہ اور قصہ اور کہانی سنا رہے ہیں, ایسے مسلمان ہیں کہ اپنے آقا کے بارے میں, اپنے آقا کی تعلیمات کے بارے میں, اپنے آقا کے کردار کے بارے میں ان کو کچھ ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے. بتائیے کیا اسی کا نام محبت ہے, کیا اسی کو محبت
کہا جائے گا کہ محبت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کی آقا کی تعلیم سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر عیسائی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور کئی سو سالوں سے پوری دنیا کے اندر عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پوری دنیا کے اندر ایک بھی عیسائی ایسا نہیں ملے گا جو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں کوئی جلسہ کرتا ہو۔ پوری دنیا کے اندر ایک بھی آپ کو عیسائی ایسا نہیں ملے گا جو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی سیرت کو بیان کرتا ہو، اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھتا ہو، اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھتا ہو، اپنے پیغمبر کی زندگی کو بیان کرتا ہو۔ کیونکہ میرے بھائیوں، پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا گویا کہ پیغمبر کی سیرت کو پڑھ کر کے پیغمبر کی پوری زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ اس لیے عیسائیوں نے پیغمبر کی سیرت سے جان چھڑانے کے لیے اور پیغمبر کی تعلیمات سے جان چھڑانے کے لیے اور پیغمبر کی اطوار طریقوں سے جان چھڑانے کے لیے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا اور بیان کرنا اور سیرت کے جلسے کرنا اور سیرت کے سیمینار کرنا چھوڑ دیا، صرف نام باقی رکھنے کے لیے پیغمبر کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جس طریقے سے عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی جو جشن منانا شروع کر دیتے ہیں اور پیغمبر کی ولادت کے تذکرے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات تو نہ بھولیے، صرف پیغمبر کی پیدائش کا تذکرہ کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے پیغمبر کی پوری تعلیمات کو اپنائیں، اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، اپنے پیغمبر کی زندگی کو عملی نمونہ بنائیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اور یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی طریقے سے آپ اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو جیسے آپ کا دنیا میں آنا یہ خوشی کی بات ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، اسی طریقے سے یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ کا دنیا سے جانا یہ سب سے بڑا غم ہے، اس سے بڑھ کر کے روئے زمین پر اور دھرتی پر کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اگر بتائیے، اگر ایک طرف پیغمبر کی پیدائش کا جشن منایا جائے اور دوسری طرف پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس پہ غم بھی منایا جائے۔ اللہ نے اسی لیے اس مہینے کے اندر پیغمبر کو پیدا بھی کیا ہے اور پیغمبر کو رخصت بھی کیا ہے تاکہ غم منانے والوں کے سامنے خوشی آ جائے اور خوشی منانے والوں کے سامنے غم آ جائے، تاکہ ترازو کے دونوں پلے جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ اگر کوئی خوشی منانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے پیغمبر کی موت کا تذکرہ آ جائے کہ پیغمبر اسی مہینے کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اور اگر کوئی غم منانا چاہے، کیونکہ مولانا ابو کلام آزاد کہتے ہیں جب پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، اور مکے کے اندر مدینے کے اندر ایک چیخ پکار کا ماحول تھا۔ صحابہ روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے اور چیختے اور چلاتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے، مدینے کی بازاروں سے نکل گئے، جنگلات کی طرف چلے گئے، اور جنگلوں میں ایسا شور پڑتا تھا جیسے بکریاں اور بھیڑ چلاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے لیے ایک ہی ذات سب سے مقدس تھی، سب سے پاکیزہ تھی، وہ پیغمبر محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ اس لیے صحابہ بے انتہا غمگین تھے، صحابہ کو پیغمبر کی جدائی کے غم برداشت نہیں ہو رہا تھا، صحابہ رو رہے تھے، بلک رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ خوشی منا رہے ہیں ان سے بتا دیجئے کہ اتنی خوشی نہ مناؤ کہ پیغمبر کی دنیا سے جانے کا غم بھول جاؤ، اور جو غم منا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اتنا غم بھی نہ مناؤ کہ پیغمبر کے آنے کی خوشی بھول جاؤ۔ بس یہ مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، یہ مہینہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ایک پیغمبر کے چاہنے والے کے لیے، ایک محمد کے امتی کے لیے،
ایک محمد کے ادنا غلام کے لیے اس مہینے کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم عزم کریں اور ارادہ کریں اور آج سے پختہ ارادہ کریں کہ جو زندگی باقی ہے ہم اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے. جو اللہ ہمیں زندگی ہماری باقی ہے ہم سنتوں کے مطابق گزاریں گے, اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے, اپنے نبی کی شریعت کے مطابق گزاریں گے, اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے. یہی پیغمبر سے سب سے بڑا عشق ہے اور یہی پیغمبر سے سب سے بڑی محبت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آج کے وقت گرام سے عزم کریے اور ارادہ کریے کہ جو ہماری زندگیوں میں برائیاں ہیں, جو ہم خلاف شریعت کام کرتے ہیں, ہم شراب پیتے ہیں, ہم جوا اور سٹہ بازی کرتے ہیں, ایک مسلمان کے لیے, ایک ایمان والے کے لیے یہ کہاں سے زیب دیتا ہے کہ وہ کام کرے جو غیر بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. آج مسلمانوں میں شراب کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. مسلم نوجوان شراب سے قریب ہوتا جا رہا ہے, مسلم نوجوان شراب پی رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ شراب کے اندر ہے. آج ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں, آج ہمارے محلوں کے اندر, آج ہمارے گلیوں کے اندر, آج ہمارے گھروں کے باہر لوگ جوا اور سٹے کھیل رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں صاف اعلان کر دیا اور کہا یہ حرام ہے, یہ شیطانی کام ہے. ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شراب پیے, جوا کھیلے, سٹہ بازی کرے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اگر یہ تمام کام ہم کریں تو ہم پیغمبر کے نام لینا نہیں ہو سکتے ہیں, پیغمبر سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں, اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو, پیغمبر علیہ السلام سے محبت کو بند کرنے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آج یہ بات بڑے دکھ سے کہنی پڑ رہی ہے, اور ہم ہر پروگرام میں یہ بات کہتے ہیں کہ آج ہماری کتنی بہنیں ہیں, آج ہماری کتنی وہ بہنیں ہیں جو ایمان کا سودا کر رہی ہیں, آج ہماری کتنی بہنیں ہیں جو غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. ایک وقت تھا جو ہم سینہ تان کر کے بات کہا کرتے تھے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے, مسلمان اپنا مال دے سکتا ہے, مسلمان اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے, لیکن مسلمان وہ ہے جو اپنے ایمان کا اور اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا ہے. ہر ایک ہم میں سے یہ بات بطور فخر کے بیان کرتا تھا, لیکن آج ہمارا سر سے جھکا جا رہا ہے. جو ہم نے یہ باتیں بیان کی تھی آج ہم سر اٹھانے کے لائق نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری کتنی بہنیں ہیں جو غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں, ہماری کتنی بہنیں ہیں جو اسکول اور کالج کی تعلیم سے متاثر ہو کر کے اور مخلوق تعلیم پا کر کے یا موبائل کے ذریعے سے وہ غیروں سے تعلق بناتی ہیں اور غیروں سے شادی کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر رہی ہیں, اپنا ایمان بھی برباد کر رہی ہیں, ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, ان کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو دیکھو اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو. یہ اس مسلمان کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے, اس وقت کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ ہم اپنی اور اپنی نئی نسل کی ایمان کی فکر کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.